بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، منہاج علی ٹی وی میں خوش آمدید۔ آپ نے یقیناً یہودیوں اور دیگر اسلام اور انسان دشمن تنظیموں کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا کہ جو خفیہ طور پر اپنے شیطانی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کے مقاصد سے انسانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ ان تنظیموں میں فری میسنز الومناٹی سر فہرست ہے، مگر آج ہم ایسے گروہ کی بات کرنے والے ہیں جسے یہودی مسلمانوں کی فری میسن جماعت کہتے تھے، کیونکہ یہ نہایت ہی خفیہ طور پر کام کیا کرتے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب فلسفیوں اور سائنسدانوں کو شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ علوم عقلیہ یعنی فلسفہ، سائنس اور ریاضی وغیرہ کا فروغ ملک و قوم کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس دور کے فلسفی اور سائنسدان، جو کہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، انہوں نے ایک خفیہ تنظیم قائم کی کہ جس میں تمام طرح کی ریسرچ کی جاتی تھی۔ یوں کہیے کہ یہ ایک ریسرچ سینٹر تھا۔ ناظرین گرامی، اس جماعت کا نام اخوان الصفا تھا۔ اخوان الصفا نے دارالخلافہ بغداد سے دور بصرہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ اس جماعت میں یوں تو ارکان کے نام پوشیدہ رکھے جاتے تھے، مگر سن 973 عیسوی میں چند نام ظاہر ہو گئے۔ ان ناموں کو ظاہر کرنے والا شخص حیان التوحیدی تھا، جو کہ ایک ممتاز فاضل تھا، اور اس جماعت کے کئی ارکان کا قریبی دوست بھی تھا۔ حیان التوحیدی نے جو نام بتائے، ان میں المقدسی، ابو الحسن علی بن ہارون اور زید بن رفاع شامل ہیں۔ اس باکمال علمی جماعت کو عمر کے لحاظ سے 4 طبقات میں رکھا گیا تھا۔ پہلا طبقہ 15 سے 30 سال کے درمیان نوجوانوں پر مشتمل تھا، دوسرے طبقے میں 30 سے 40 سال کے لوگ، تیسرے طبقے میں 40 سے 50 کے درمیان، اور 50 سے زائد عمر اہل علم چوتھے طبقے میں شامل کیے تھے۔ ان کی مجالس عام طور پر ہر 12 روز بعد منعقد ہوتی تھی، جن میں علمی مذاکرے ہوتے اور مختلف طبقوں کے افراد کو ان کی عمر اور استعداد کے مطابق مطالعے اور تحقیق کا کام سونپا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، اخوان الصفا کی خواہش تھی کہ مسلمان علوم عقلیہ کی طرف متوجہ ہوں اور عقلی علوم کی اس روایت سے روگردانی نہ کریں جسے قرآن نے قائم کیا تھا، اور جسے الکندی، فارابی اور ابن سینا نے پروان چڑھایا تھا۔ ابو سلمان محمد اور ابو الحسن علی بن ہارون وغیرہ نے اخوان الصفا کی تعلیمات کو 52 رسائل میں محفوظ کر لیا تھا۔ ان رسائل کو دنیا کا پہلا انسائکلوپیڈیا ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اتنی بڑی تحریر ہر شخص نہیں پڑھ سکتا تھا، تو لہٰذا ارکان نے اس کا خلاصہ تحریر کیا، جس کا نام الجامع رکھا گیا، اور پھر اس جلد کا مزید ایک مختصر رسالے کی شکل میں خلاصہ کیا گیا، اور اس کا نام الجامعۃ الجامعہ رکھا گیا۔ دوستو، ان رسائل میں اس دور کے تقریباً تمام علوم اور ان کے اہم نظریات کا ذکر ہے، اور بعض مقامات پر طویل بحثیں بھی شامل ہیں۔ جن علوم اور موضوعات پر رسائل اخوان الصفا میں اہم معلومات اور مباحثے لیے گئے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: ریاضی یعنی کہ علم الاعداد، جیومیٹری، فلکیات، جغرافیہ، موسیقی، اخلاقیات، طبیعت، حقیقت مادہ، زمان و مکان، زندگی و موت، لذت و اذیت، اور حیات بعد الممات وغیرہ ہیں۔ کتاب کا محور انسان کو نقطہ عروج تک پہنچنے کا راستہ دکھانا ہے، اور اس کے مطابق وہ نقطہ عروج روحانی آزادی ہے۔ اخوان الصفا کتاب میں جگہ جگہ اظہار کیا گیا ہے کہ انسان اس عالم میں مقید ہے، اسے آزاد ہونا ہے، اور آزادی کا راستہ معرفت ہے، اور یہ معرفت جامد نہیں بلکہ کئی منازل کا مجموعہ ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ رسائل اخوان الصفا ایسی کتاب ہے جس میں مذہب کے روایتی اور سلفی بیانیے کے برعکس بھی کچھ آراء موجود ہیں، اس لیے پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور اس میں بنیادی طور پر ایک مثالی انسان کی تشکیل کا خواب دکھایا گیا ہے۔ آج کے دور میں بھی ان رسائل کے اردو ترجمے موجود ہیں، جو کہ دہلی میں کسی کتب خانے سے چھپے ہوئے ہیں۔ ان رسائل کے اصل نسخوں کو یا تو مسلمان دشمنوں نے جلا دیا ہے، یا پھر وہ اپنے ساتھ اپنے ملکوں میں لے گئے ہیں، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ مسلمان اتنی زیادہ تحقیق کو پڑھ کر ان سے آگے نکل جائیں۔
دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں دی گئی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔